अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं और हमारे इस चैनल में हम तहे दिल से न्यू अपने मेंबर्स का वेलकम करते हैं। जो हमारे नए परिवार हमसे जुड़े हैं उनका तहे दिल से वेलकम है इस चैनल में और इंशाअल्लाह हम सभी मिलकर अपनी नफ्स की सुधार कर पाएंगे और हम इंशाअल्लाह इस्लाम का इल्म हासिल कर पाएंगे। तो फिर चलते हैं आज की पढ़ाई के लिए। उससे पहले आप सभी से यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो इस चैनल को सिर्फ आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जो हमारे नए मेंबर हमें देख रहे हैं इस चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल कर दें और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फिर आज की पढ़ाई के लिए। बिस्मिल्लाह। हमारी आज की पढ़ाई है फ़ाहम कुरान और अमल बिल कुरान लाजिम है। तो चलिए आइए देखते हैं कि फिर आज हमें और आगे क्या पढ़ना है। हमने अगली दफ़ा कुरान के बारे में जाना था कि हमारा बर्ताव कुरान के साथ क्या है और आज भी हम कुरान को लेकर ही बातचीत करेंगे इस किताब के साथ। तो चलिए फिर देखें कि आगे फिर क्या लिखा है। बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और इल्म ताब की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और ये ख्याल करे कि महज इस किताब को पढ़ लेने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप ना कहेंगे कि भेजो उसे पागल खाने में, इसका दिमाग ख़राब हो गया है? मगर अल्लाह ताला ने जो किताब आपके बीमारी का इलाज करने के लिए भेजा है उसके साथ आपका यही बर्ताव है। आप उसको पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि बस उसके पढ़ लेने ही से तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसकी हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, ना उन चीज़ों से परहेज़ की ज़रूरत है जिनको ये बीमारी बता रही है। फिर आप खुद अपने ऊपर भी वही हुक्म क्यों नहीं लगाते जो उस शख्स पर लगाते हैं जो बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ़ इल्म ताब की किताब पढ़ लेने को काफ़ी समझता है। आपके पास अगर कोई ख़त किसी ऐसी ज़बान में आता है जिसे आप ना जानते हैं तो आप दौड़े हुए जाते हैं कि इस ज़बान के जानने वाले से इसका मतलब पूछा जाए। जब तक आप उसका मतलब नहीं जान लेते आपको चैन नहीं आता। ये मामूली सा एक खत है जिसके साथ आपका बर्ताव ऐसा है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसों का फ़ायदा हो सकता है, मगर खुदावंद आलम का जो ख़त आपके पास आया हुआ है और जिसमें आपके लिए दीन व दुनिया के तमाम फ़ायदे हैं, उसे आप अपने पास यूं ही रख छोड़ते हैं। उसका मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं होती। क्या ये हैरत और ताज्जुब का मुकाम नहीं है? बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कोई ख़त हमारे पास ऐसी ज़बान का आ जाए जिसका हमें इल्म ना हो तो हम ये जानने के लिए कि उस ख़त में क्या लिखा है हम दौड़े भागे उस शख्स के पास जाएंगे कि
اس زبان کو جو جانتا ہے وہ ہمیں اس کا مطلب سمجھا دے، بتا دے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ خط اس دنیا میں صرف چند فائدوں کے لیے ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والی ہے، پوری زندگی ہماری ہدایت کے لیے ہے، اس زبان کو کبھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر لکھا کیا ہے۔ ہم ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں اور ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، ہمارے دل دماغ میں کبھی یہ بے چینی ہی نہیں ہوتی کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ تو یہ بالکل ہی بات صحیح ہے۔ تو آج بھی اگر یہ بات جن تک پہنچ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور پوری کوشش کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ چلیے پھر آگے دیکھیں کہ آگے ہمارے لیے اور کیا علم ہے اس پستک میں۔ آگے ہم لوگ جو پڑھنے والے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجہ۔ یہ باتیں میں ہنسی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی یا مصیبت میں مبتلا ہو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے، سعادت اور نیکی بختی کا سرچشمہ ہے، شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی اور جوتوں سے ٹکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باغی ہو، اور وہ اس کو اس طرح ہانکے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتے ہیں۔ نبی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے، ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا، سورہ المائدہ اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی ان کے رب کی طرف سے، تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا، مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا، اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 61 میں، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا غضب میں گر گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ جو ہم نے سورہ المائدہ پڑھا،
اس سے یہ معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں پر جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ان پر عمل کرنے کا حکم دیا، پر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ میں پھر بتاتا ہے۔ اور یہ آیتیں ہر اس شخص کے لیے، ہر اس قوم کے لیے، ہر اس لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ پھر ہم آگے پڑھیں کہ کیا پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتے ہوئے اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہے ہیں اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول دیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح سود خوری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اللہ کی کتاب کا حق ادا اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے دیے ہوئے ہدایت پر عمل کریں، تو ہم سبھی پھر اللہ کے غضب سے بچ پائیں۔ تو امید ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہمارے اندر ایسی کمیاں ہیں تو ہم سب مل کر اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کریں اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک نئے علم کے ساتھ آپ سبھی سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔